اللہ کہہ رہا ہے تیرے کپڑے اتار دیے، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میدان معاشر میں تیرا رب تجھے جوڑا پہنائے گا۔ مدینے کس کے پاس گئے؟ کس کے پاس گئے؟ کس کے پاس؟ مدینے حضور کے پاس۔ کس کے پاس گئے؟ اللہ اکبر۔ حضور بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے؟ بھتیجا کہتا ہے چاچا حضور، بھانجا کہتا ہے ماموں حضور، بادشاہ کو وزیر کہتا ہے علی جا، بادشاہ حضور، ماسٹر حضور، پیر جی حضور۔ تو اس کا مطلب چھوٹا بڑے کو حضور کہتا ہے، چھوٹا حاضر ہوتا ہے اور بڑا، بولو تو صحیح۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہے اور حضور کون ہے؟ اگر جبرائیل حضور ہوتے تو نبی میرا جاتا، جبرائیل نہ آتا۔ موسیٰ علیہ السلام قال القہا فخلانا علیک، اتار جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ کوہ طور ہے، پاک وادی ہے، اے موسیٰ تجھے کتاب دوں گا، اپنے نور کی تجلی کراؤں گا، دیدار کراؤں گا، اپنے دیدار کی تجلیاں کراؤں گا، جوتے اتار۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آنے لگے، جا جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات دے کے آیا، میرے نبی کو بلا تو صحیح تاکہ میں بھی دیکھوں میرا سونا کیسا ہے۔ اللہ دور سے پاس سے دیکھنے میں پاک ہے، جس طرح میرے عزیزوں سامنے دیکھتا ہے اس طرح دائیں، اس طرح پیچھے، اس طرح آگے، لیکن پتہ نہیں اسے کتنا پیار آیا، اس نے نبی سے ملاقات کے لیے خود نہیں گیا، اسے اپنے پاس بلا لیا، آ جا میرا نبی، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے بڑا کون ہوتا ہے چھوٹا کون ہوتا ہے۔ جبرائیل تیرے مرتبے میں چھوٹا تیرے دروازے پر، ابو بکر مرتبے میں چھوٹا تیرے دروازے پر، ابو بکر بنو تمیم سے تیرے دروازے پر آ گیا، عمر بنو عدی سے تیرے دروازے پر آ گیا، عثمان بنو امیہ سے تیرے دروازے پر آ گیا، علی قریش سے تیرے دروازے پر آ گیا، بلال حبشے سے تیرے دروازے پر آ گیا، سلیمان فارسی فارس سے تیرے دروازے پر آ گیا، طفیل دوسی دوست سے تیرے دروازے پر آ گیا، صہیب روم سے تیرے دروازے پر آ گیا، پیر محل والے تیرے دروازے پر آئے، لاہور والے تیرے دروازے پر آئے، ایران عراق والے تیرے دروازے پر آئے، عرب والے تیرے دروازے پر آئے، عجم والے تیرے دروازے پر آئے، بادشاہ تیرے دروازے پر آئے، فقیر تیرے دروازے پر آئے، پیغمبر ہر ایک کو میں نے تیرے دروازے پہ بھیج کر تیرا مقام بتلا دیا کہ ساری کائنات کا مقام نیچا، میرے محمد کا مقام اونچا ہے، لیکن جب میرا پیغمبر میری باری آئی میں تیرے دروازے پر نہیں آیا، بلکہ میں نے تجھے اپنے دروازے پر بلایا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے۔ حضور حضور ہیں۔ مدینے میں کیا کرنے گئے؟ لوگ کہنے لگے جی نمازیں پڑھنے گئے، نمازیں کیا پاکستان میں نہیں پڑھتے؟ کیا نمازیں بیت اللہ میں نہیں پڑھتے؟ مدینے میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب، بے مسجد نبوی میں ایک پڑھو تو 50 نماز 50,000 کا۔ اور لوگوں فرمایا مکے کے اندر آئے میرے سے ملاقات کیو، اور مدینے میں جاؤ میرے نبی سے ملاقات کر کے جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکے آ کے واپس چلا جائے میرے مدینے میں آ کر مجھے سلام نہ کرے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ خدا کا پیغمبر آدم بھی ہے، خدا کا پیغمبر ابراہیم بھی ہے، اللہ کے پیغمبر اسماعیل بھی ہے، کسی کو چھری کے نیچے لے کے آیا، کسی کو آگ پر، کسی کو آگ کے اندر کدوایا، کسی کو کنویں میں، کسی کے سر پہ آرا چلایا، کسی کو بیماریوں میں بستر پر لٹایا، کسی کو پتھروں کے اندر۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پہ اتنے پتھر مارے کہ اللہ کا پیغمبر پتھروں میں دب کے چھپ گیا۔ زکریا کے سر پہ آرا چلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، ہم نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اور میرا نبی، ہم نے کسی کی قبر کی زیارت کا حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، موسیٰ یوسف علیہ السلام کی قبر موجود ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے نہیں۔ جہاں باری آئے گی کہتے تحقیق شدہ بات ہے، تحقیق سے ثابت ہوا یہاں پیغمبر ابراہیم سو رہے ہیں، یا
آدم کے قدم لگے اور حضرت علی کے قدم لگے. فرمایا میرا پیغمبر جہاں عائشہ کا حجرہ بنایا وہی میں نے تیرے لیے قیامت تک کا مسکن بنا دیا. اللہ اکبر. جس طرح تیرے نبی ہونے میں شک کوئی نہیں تیری قبر میں بھی شک کوئی نہیں. جاؤ پاکستان والوں سے کہہ دو تم اپنے پیسے میں کھیلتے رہو, تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. اللہ اکبر. مجھے اس سے اتنا پیار ہے, تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. میں 70,000 فرشتہ صبح بھیجتا ہوں, 70,000 فرشتہ شام بھیجتا ہوں. میرے نبی کی قبر موجود, حضور روضہ انور میں بنفس نفیس خود موجود. یاد درود پڑھو, اب ناراض نہ ہونا. اور میرے بھائی میں نے پہلے بتایا حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں, حاضر کے پاس حضور نہیں ہوتے. اسکول کے اندر بچہ جاتا ہے, بچہ کہتا ہے محمد ادیب لبیک, محمد اسلم لبیک, یعنی حاضر حضور کے پاس گیا, جا کے حاضری دے کے آیا. فرمایا او میرے بندو تم میرے نبی کو اپنے پاس نہ بلانا بلکہ میرے نبی کے روزے پہ حاضری دے کے آنا. پھر کسی نبی کی قبر پر خدائے وحدہ لا شریک نے یہ ضمانت نہیں دی, کسی نبی نے اپنی روزے مبارک کی یہ ضمانت نہیں دی جو میرے روزے کی زیارت کرے گا وہ جنتی, جو میرے قبر کو دیکھے گا اس نے میرے چہرے کو دیکھا. اللہ اکبر. یہ اعزاز بھی مکے کے در یتیم کو, آمنہ کے لال کو, سونے لجپال کو ملا. منبر پر بیٹھ کے اعلان کر دیا من زار قبری بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی. او لوگو جو میرے روزے پر آ کر میری سنہری جالیوں میں جھانکے گا, میری سنہری جالیوں کو دیکھے گا, گویا ایسا ہے کہ اس نے میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا. کتنے خوش قسمت لوگ ہو جو عمرہ کر کے آئے, کتنے خوش قسمت لوگ ہو جو حج کر کے آئے اور ہر نماز میں جا کر حضور کے روزے پہ سلام پڑھا. اللہ اکبر. ابراہیم کے بعد والوں نے ابراہیم کو نہیں دیکھا لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے 1400 سال کے بعد بھی محمد کا چہرہ دیکھ لیا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. آپ چلے گئے, معجزہ قیامت تک باقی. اگلا معجزہ میرے نبی کا قرآن کی بہاریں قیامت تک کی صبح تک باقی. انجیل زبور تورات ساتھ گئی, نبی گئے کتابیں ساتھ گئی. نبی دنیا میں آئے آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ چلے گئے, نبوت بھی باقی رہی, آپ پر اتری ہوئی کتاب بھی باقی رہی. پوری دنیا کے اندر میرے نبی کا ایک اور معجزہ, پوری دنیا کے اندر عبرانی زبان والوں سے, فارسی زبان والوں سے, تورات انجیل والوں سے, زبور والوں سے جن پر صحیفے نازل ہوئے, کسی ایک کتاب کا پوری دنیا کے اندر حافظ دکھاؤ. لیکن اللہ اکبر, قرآن کا زندہ معجزہ یہ ہے 7 سال کا بچہ بھی تمہیں حافظ نظر آئے گا, 11 سال کا بھی حافظ نظر آئے گا, آنکھوں والا تو آنکھوں والا, آنکھوں کے بغیر بھی تمہیں حافظ نظر آئے گا. اتنی بڑی کتاب تھی, زندگیاں لگ جاتی. فرمایا زیادہ سے زیادہ 11 مہینے 12 مہینے, حد سے 2 سال. ایک ذکر آتا ہے مولانا شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا. دوسرا ذکر آتا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا. حج کے سفر پہ گئے, رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا, تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دن میں سپارہ یاد کرتے, رات کو تراویح میں سنا دیتے. ادھر تراویح مکمل, ادھر قرآن مکمل. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے 7 دنوں میں قرآن حفظ کر لیا. اللہ اکبر. مولوی صاحب یہ تو پرانے دور کی بات ہے, 500 600 سال ہو گئے. مولانا سلیم اللہ خان وفاق المدارس کے صدر ساری دنیا کے اندر دین کی خدمات کرتے رہے. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. فرمایا میں حافظ نہیں تھا, عالم, بلکہ اپنے گھر آیا. میرا دادا کہنے لگا رمضان آ رہا ہے, سلیم اللہ تو قرآن سنائیو. میں نے کہا دادا ابو میں عالم بنا, میں حافظ کوئی نہیں بنا. جھٹکے سے
کیا بات ہوئی؟ 8 سال پڑھ کے آیا، قرآن ہی نہیں سنا سکتا۔ بیٹے کچھ بھی ہو جائے قرآن تیرے سے سننا ہے۔ کہنے لگے میں سوچ میں بیٹھ گیا، میں نے تو قرآن کی ایک سورت زبانی نہیں پڑھی، میں کیسے قرآن سناؤں گا؟ کہ میں اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ رمضان المبارک کا چاند چڑھا، سارا دن میں نے سپارہ یاد کیا، شام کو تراویح میں قرآن سنا دیا، اللہ اکبر۔ اگلے دن سپارہ یاد کیا، شام کو تراویح میں قرآن سنا دیا۔ ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر سلیم اللہ خان کا قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ تو ابھی بابا سال بھی نہیں ہوا، دنیا سے 2 سال ہو گیا ہے۔ شیخ الحدیث و تصوف مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس کے صدر تھے۔ اللہ غنی میرے عزیزو، پچھلے سال تورات کا، انجیل کا، زبور کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا۔ پچھلے سال کچھ مدارس، جس طرح ہمارا گجرانوالہ بورڈ، فیصل آباد بورڈ ہے نا، بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، مدرسے کے اندر جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان کا بھی بورڈ کا امتحان ہوتا ہے۔ ہمارا وفاق ملتان کے اندر ہے، وفاق المدارس میں جو حافظ قرآن نے، جو الحاق ہے، پیر محل کے اندر 85 مدرسے ہیں، 10 الحاق ہوں گے، باقی 40 الحاق نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر لاکھوں مدارس ہیں، لیکن اس میں سے آدھے الحاق ہیں، جڑے ہوئے ہیں بورڈ کے ساتھ، باقی نہیں۔ اس سال پچھلے سال وفاق المدارس کے اندر جو حافظ قرآن نے بورڈ کا امتحان دیا، ان کی تعداد جو الحاق تھے 75,000 تھی۔ رات میں بھکر کے اندر گیا، 2 معذور بھائی، دونوں عالم، دونوں حافظ، کہنے لگے مولانا میری بھی آنکھ کام نہیں کرتی۔ ایک بھائی نے سوال رکھا، ایک بھائی نے۔ جب میرے عزیزوں کچھ پریشانی مدارس کے اوپر آئی، جب کچھ حالات اوپر نیچے ہوئے، مدارس پہ چھاپے مارے گئے، دونوں بھائی نبینا چھوٹے سے قد کے، رات میں ان کی زیارت کر کے آیا۔ یہ دونوں بھائی بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، استاد بھی قرآن پڑھانے والا نبینا، اللہ اکبر۔ ایجنسیوں والے آئے، اپنی کتاب، اپنا رجسٹر لکھ، اپنی کاپی رکھ کر رونے لگ گئے، کہنے لگے کس کو گرفتار کریں، کس کو لے کے جائیں؟ اور قرآن کے نسخے لے کے جائیں گے، ان سینوں کا کیا کریں؟ جن کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، لیکن ان کا سینہ قرآن کی برکت سے مدینہ بنا ہوا ہے۔ بر صغیر کے اندر جب انگریز سرکار نے، وائسرائے کی حکومت تھی، مدارس ختم کرنا چاہے، اعلان کر دیا گیا کہ قرآن کے جتنے نسخے سارے نکال کر دریا برد کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ انگریز سرکار جب انڈیا کے مدارس کے اندر آئی، اللہ اکبر، ایک مدرسے کے اندر نبینا پڑھانے والا بیٹھا تھا، کہنے لگے کتاب کے نسخے دریا برد کرنے سے پہلے ہمارے سینوں کو جلا دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، نبی کا یہ معجزہ، قرآن بھی قیامت کی صبح تک رہے گا، قرآن پڑھنے والے بھی قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ حضور دنیا سے چلے گئے، میرے نبی کا معجزہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور میرا نبی جہاں جا کا میں خدا، وہیں کا تو مصطفیٰ۔ میری خدائی بھی قیامت تک رہے گی، تیری مصطفیٰ بھی قیامت تک رہے گی۔ آدم آئے، اللہ اکبر۔ آدم کی نبوت زمین پر، قبر میں کوئی نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، قبر میں کوئی نہیں، وہ عالم برزخ میں، میدان معاشر میں کوئی نہیں۔ فرمایا آیا تو مکے کا در یتیم بن کے تھا، اور یوں کر کے زمین پر ماں کی گود میں لیٹا ہوا تھا، ماں تیرے بازو پر، اپنے بازو پہ تیرا سر رکھا ہوا تھا، ماں تجھے بار بار دیکھ کے رو رہی تھی، ہائے میرے اس کا کیا بنے گا، ہائے میرے بچے کا کیا بنے گا۔ نہ امیدی کی کرن میرے گھر کے اندر بھی جاگ گئی، باپ دادا تو اس کا پہلے بوڑھا ہو گیا، باپ پہلے چھوڑ کے چلا گیا، پتہ اپنا بھی کوئی نہیں، کس وقت زندگی بے وفائی کر جائے، اللہ اکبر، اس کو کون سنبھالے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے آمنہ پریشان نہ ہو، اس کی فکر
فکر تو نہ کر، اس کی فکر میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے دنیا سے گئے، ان کی نبوت بھی دنیا سے چلی گئی۔ یہ اتنی شانوں والا نبی جب آسمانوں پر تھا تو اس کی نبوت تھی، عالم برزخ عالم ارواح میں آیا، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آیا، پھر یہ بیت المقدس میں گیا، نبی بن کے گیا، پھر یہ سدرۃ المنتہا پہ گیا، نبوت اس کی چلی، میرے عرش پر آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، نبوت اس کی چلی، دنیا سے تو چلا گیا۔ قبر میں نبی نبوت، لوگ قبر میں جائیں گے، من ربو کے بعد سوال کیا جائے گا کس کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو۔ قبر میں بھی نبوت میرے نبی کی چلے گی، میدان معاشر میں بھی نبوت میرے نبی کی چلے گی، میزان عدل پر بھی نبوت میرے نبی کی چلے گی، پل صراط کے پاس بھی میرا نبی بن کے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب میں شفاعت کا حق دوں گا ہر نبی کانپے گا، میرا نبی اپنی رحمت والی چادر پھیلائے گا، میرا نبی میدان معاشر میں بھی تیری نبوت چلے گی، جنت کا بھی میں خدا، جنت کے اندر رہنے والوں کا بھی تو مصطفیٰ ہوگا۔ جس دن میں نے یہ بات پڑھی خدا کی قسم کانپ گیا۔ میں نے کہا عبدالحنان بے فکر ہو کے سو جا، نہ پاکستان سے کوئی مدرسہ ختم ہو سکتا ہے، نہ مسجد ختم ہو سکتی ہے، جتنا مرضی زور لگا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، جتنے پتھر تھے سارے لگ گئے، ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہ گیا، بیت اللہ تعمیر پتھر بچ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، بعض جگہ آیا جبرائیل علیہ السلام نے پتھر ہاتھ میں لے لیا، اور بعض جگہ آیا ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ پتھر کہاں لگانا تھا؟ کہ اس گھر کی تعمیر میں، لگایا کیوں نہیں؟ کہ مکمل ہو گیا۔ فرمایا اس گھر کی دیواروں کی چھاؤں میں، سائے میں کھڑے ہو کر ذرا اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے پتھر مسل۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مسلا، فرمایا پھر پھونک مار کے اس کا بریدہ اڑا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھونک مار کے بریدہ اڑا دیا۔ جبرائیل کہہ کے چلے گئے اس میں جتنے ذرے جہاں جہاں آئیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، جہاں ذرہ لگے گا وہیں خدا کا گھر بن جائے گا۔ اسی لیے کہا مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، علماء فرماتے ہیں مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں تو جہاں جہاں مسجد بن رہی ہے نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ابراہیم نے پھونک مار کے ذرے اڑا دیے، اللہ اکبر۔ جہاں جہاں وہ ذرہ پڑ گیا، وہ کوئی مانے یا نہ مانے اس جگہ پہ خدا کا گھر بن کے رہے گا۔ کچروں کے ڈھیر پہ ذرہ پڑا تو وہیں گھر بن کے رہے گا۔ اور پیر محل کے اس علاقے میں، اس زمین پر، اس جگہ پہ وہ ذرہ پڑ گیا، گھر بن گیا۔ العصر کا وجود نہیں تھا، ذرہ پڑ گیا، گھر بن گیا۔ مسجد وہ ابو بکر، ذرہ پڑ گیا، گھر بن گیا۔ اور میرے عزیزوں جہاں جہاں ذرہ پڑے گا وہاں وہاں خدا کا گھر بنے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے مکان بن جائے آباد کرنے والے نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ خدا کا گھر خدا کے بندے آباد کریں گے، خدا کا گھر نبی کے امتی آباد کریں گے۔ پوری دنیا زور لگا لے مسلمانوں کو ختم کر دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے خدا کا شان بھی باقی رہے گا، مصطفیٰ کی نبوت بھی باقی رہے گی، اسلام بھی قیامت تک باقی رہے گا، مسجد قیامت تک باقی رہیں گی، اور مسجدوں کے اندر سجدے کرنے والا مسلمان بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کا شان ہے۔ دوسرے نبی دنیا سے گئے، ان کے ساتھ نبوت اور ان کے معجزے ختم۔ ہمارا نبی آ کے چلا تو گیا، نبوت بھی قیامت کی صبح تک اور معجزات بھی قیامت کی صبح تک ہے۔ تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں۔ اسی لیے میرے عزیزو جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہ فکر کی جاتی ہے آپ حضرات تک وہ بات پہنچائی جائے کہ نبی کا کام بھی باقی رہ جائے، نبی کا شان بھی باقی رہ جائے۔ نبی کا شان یہ ہے کہ قیامت تک اللہ نے ایسا مائی کا لال جنا ہی کوئی نہیں، یا کوئی جنے گا ہی نہیں جیسا اللہ نے حضور کا شان پیدا کر دیا۔ اور کام کیا ہے؟ میرا نبی
نبی لوگوں کو جہنم کے رستے سے بچا کر جنت کے رستے پہ ڈالنے آئے، دنیا سے چلے گئے، بتا کے چلے گئے اب ذمہ داری تمہاری ہے، تم نبی تو نہیں ہو، نبی کے امتی ہو، جو کام میرے سر پہ سجا تھا وہ پگڑی اللہ نے تمہارے سر پہ سجا دی ہے، وہ پگڑی پہن کے تم نبی تو نہیں بن سکتے، نبی کے غلام بن سکتے ہو، اس کار نبوت کو لے کر تم نے پوری دنیا کے اندر پھیلنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ضروری اعلان سن لیں، نماز کے بعد جس ہم نے شروع کیا مجلس ذکر کا، الحمدللہ وہ تو بدستور اپنے طریقے کے مطابق مجلس ذکر ہوگی، جامعہ عثمانیہ کی طرف سے کوئی صدقے کا، کوئی خیرات کا، کوئی باہر سے کسی نے فنڈ نہیں بھیجا، یہ ہم 4 بھائیوں نے پورے اجتماع کے لیے آپ کے لیے نماز کے فوراً بعد کھانے کا انتظام کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ حضرات اگر ذکر میں بیٹھے مرضی ہے، نہیں بیٹھے سنتوں کے فوراً بعد باہر دسترخوان لگ جائے گا، کوئی فنڈ نہیں، کوئی مسجد کی طرف سے نہیں، بس یہ 4 بھائیوں کی طرف سے، جامعہ عثمانیہ کی طرف سے، اس لیے کہ آپ حضرات الحمدللہ دل جمی کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہو، الحمدللہ آپ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ یہاں کے نمازی ہو، یہ ہمارا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو تمام حضرات پہلی صف کے نمازی سے لے کر آخری گیلری تک جتنے حضرات آئیں تسلی سے کھانا کھا کے جائیں، کھانے کا وافر میں۔ پھر میں کہتا ہوں کسی کی طرف سے باخدا قسم سے پیسہ نہیں آیا، کسی نے کہا نہیں میرے سال ثواب کے لیے، نہیں، اللہ پاک جو ہے سب کو بہت زیادہ دے، بس یہ بھائیوں کے دل کے اندر آئی، ہم سب کے ہم نے محبت کے ساتھ جو ہے جامعہ عثمانیہ کی طرف سے ضیافت کا اعلان کیا بھرپور۔ اب آپ سے گزارش ہے، دیکھو ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے آتے ہیں، آپ بھی ہماری دعوت پر لبیک۔ جو مجلس ذکر میں 10 منٹ کی مجلس ذکر ہوتی ہے، جو یہاں بیٹھنا چاہیں ٹھیک، ورنہ باہر برآمدے میں دسترخوان لگے گا، تسلی سے اللہ کا نام لے کے کھائیں اور شکر ادا کریں۔ پچھلے دنوں ہماری مسجد کے صدر مہار صغیر اللہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمانی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر انتظامیہ کی مشاورت کے ساتھ یہ صدارت کا سہرا اپنے صاحبزادے کے سر پہ سجا کے چلے گئے تھے۔ مہار اللہ صاحب ہے تو چھوٹا لیکن گھر کی ذمہ داری بھی ہے، مسجد اور مدرسے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک اس صاحبزادے کو یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ان کے ساتھ تعزیت کر لی تھی وقتی طور پر، بھائی ان کے تو ہم بہت مشکور ہیں، اور جنہوں نے نہیں کی ابھی دوسری صف میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تعزیتی کلمات بھی ہم میں سب کی طرف سے مل کر مہار صاحب سے تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ جو اللہ کا حکم تھا وہ ہو گیا، اس حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ کے اہل خانہ کو اور ہمیں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ نماز کے فوراً بعد سنتیں پڑھیں اور کھانا کھائیں، اور جو مجلس ذکر میں بیٹھیں گے ان کا بھی کھانا انشاءاللہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔